السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر ایک افسوسناک واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کا ہوا ہے اور اس میں ہمارے 2 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک قافلہ تھا پاکستان کی فوج کا، اس کے قریب یہ خودکش حملہ کیا گیا ہے۔ صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید، یہ 2 ہمارے جوان جو ہیں انہوں نے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور اس کے باوجود یہ بہرحال اپنی جگہ کے اوپر مسئلہ ہے کہ اس پر اس طرح سے قابو پایا گیا تھا اور پھر وہ جو تھی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ یہ گڑبڑ کیوں شروع ہوئی اور اس پر ہمارے وزیر دفاع کا اور گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ بجا ہے، اور جو وزیر دفاع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دہشت گردی نہ رکی تو افغانستان اور بھارت کے ساتھ معاملات جو ہیں تجارتی راہداری وہ ہم بند کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی معاملات ہیں پاکستان کے اکانومی کے جو ایشوز ہیں، وفاقی حکومت نے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ اپنی کمر کس لی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے SIFC کے اجلاس میں اس پر کھل کر اظہار خیال کیا اور کہا ہے کہ اگر 1300 ارب روپے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں محاصل کی صورت میں تو پاکستان کا جو کشکول ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح PIA کی جو نجکاری ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، آج اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ مثبت پیش رفت کی امید ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور جو ٹیکس والا معاملہ ہے، یعنی ٹیکس اکٹھا کرنا، اس میں FBR کے جو ملازمین ہیں ان سے متعلق جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو افسران ٹیکس چوری میں مدد کرتے ہیں وہ بیسیکلی پکے کے ڈاکو ہیں اور ان کا ہم نے کلا کما کرنا ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف، ویسے تو دہشت گردی میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے، بلکہ بڑا میجر پارٹ ہے ان کا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اپنے 20 کے قریب وہ اراکین جو چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کو ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا سوچ رہی ہے۔ کیا یہ ڈیفیکشن کلاز ان اراکین کے اوپر عائد ہوتی نافذ ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لاہور اسٹوڈیو میں ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پرویز بشیر صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رضوان رضی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جناب نور اللہ صاحب۔ تو پرویز بشیر صاحب، میں دہشت گردی والی جو کارروائیاں ایک دم سے شدت آئی ہے بلوچستان میں بھی، جی ادھر افغانستان والی سائڈ پہ بھی، یا KPK آپ کہہ لیں، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم تھے، یعنی 2018 کے بعد جو وزیر اعظم تھے چیئرمین PTI، ان کا ایک خاص جھکاؤ تھا، اور انہی کے دور میں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ واپس لائے گئے۔ وزیر دفاع بھی اس طرف بات کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی حکومت جانے والی تھی ان کو نظر آ رہا تھا، جس کو نوشتہ دیوار کہتے ہیں، وہ پڑھ لیا تھا جب انہوں نے، تو انہوں نے IMF کے ساتھ جو ڈیل کی تھی اس کے برعکس جو سبسڈیز تھی وہ سارا کچھ اس کو برباد کر دیا تھا۔ تو اور دوسرا انہوں نے طالبان یہاں پہ مطلب وہ کانٹے بچھا گئے تھے، بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے، جس کا انہوں نے خود بھی، ان لوگوں نے تحریک انصاف والوں نے کہا تھا کہ ہم ایسی بارودی سرنگیں بچھا گئے ہیں کہ ان کا جو چلنا دیوالیہ تو ہو ہی گا، مطلب ان کو پکا یقین تھا۔ آپ نے بات کی ہے کہ جو دہشت گردی کی جو واقعات ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ ایک حکومت آئی ہے اور وہ ایک ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کام کرنے جا رہی ہے، اور ہر روز جو ہے استحکام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اب جو دشمن ہیں، جو مخالف ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے قدم جو ہیں وہ اس کو پہلے اکھاڑ دیا جائے، یہ جم نہ سکیں۔ یہ جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ شاید 1-2 مہینے کی بات ہے، ٹھیک، اس لیے کہ مجھے پکا یقین ہے اپنے پاک افواج کے اوپر، ان کے جوانوں پہ، کہ وہ ان کا کلا کما کر دیں گے۔ اور جس طریقے سے خواجہ آصف نے بھی بات کی ہے، اور جس طریقے سے پچھلے ہفتے جو ہے ہم نے وہ جہاں پہ افغانستان کے جہاں پر وہ ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا، مطلب اس سے ہمارے جو عزم اور اس کا یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ ہمارے افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات
تھے, ہونے بھی چاہیے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مہاجرین کو ہم نے یہاں پہ رکھا, جی اور ہم بڑے ان کو ہم بہت ریلیف دیتے رہے ہیں. جی, یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے نا, یہ جو ہم ریلیف دیتے رہے ہیں, ان کو سہولت دیتے رہے ہیں, ان کے ساتھ نرمی برتتے رہے ہیں. صحیح. جو بین الاقوامی قوانین ہے نا, ہم اس سے نیچے آ کے ان سے ڈیل کرتے رہے ہیں کہ افغان عوام جو ہے وہ پریشان نہ ہوں. صحیح. اور اس کے لیے جو ہے ہم لوگ جو ہے ان کو بہت ساری رعایتیں دیتے ہیں. صحیح. اب ہم یہ جو بات کی گئی ہے, یہ اس لیے کی گئی ہے کہ وہ لوگ سمجھیں, سوچیں کہ اگر ہم نے ایسا کام کر دیا تو ان کی اقتصادیات خراب ہوں گی, ان کی معیشت خراب ہوگی, ان کے عوام کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے یہ بیان جو ہے یہ ایک قسم کا میرا خیال ہے کہ ایک وارننگ ٹائپ ہے. وارننگ ٹائپ ہے. ہاں, تو اس لیے کہ ہم ہمارے ساتھ جو تعلقات افورڈ ہی نہیں کر سکتے, کوئی دنیا کوئی ملک دہشت گردی افورڈ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. تو یہ تو بڑا انہوں نے. اچھا رضی صاحب, یہ دونوں ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں, افغانستان بھی ہے اور جو ہے وہ ایران بھی. پچھلے دنوں ایران والا بھی واقعہ ہوا تھا. تو بھارت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو. آج دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہے, ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اس میں انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں سب کی جو خود مختاری ہے گورنمنٹ کا, لیکن یہ کارروائی کسی ملک کے خلاف نہیں تھی, دہشت گردوں کے خلاف تھی. یہ پالیسی جو ہے آپ کے خیال میں, میرا خیال ہے درست ہے؟ دیکھیے, میں اس سے نہ ہٹ کے پہلے اس سے ایک اور بات بھی آپ کے توجہ طلب ہے آپ کے, اور میں چاہوں گا اس طرف آپ کی توجہ دلاؤں. وہ لمحہ جب جیسے ہی ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں یا اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سی پیک کو بحال کرنے لگے ہیں, سی پیک کے اگلے مرحلے کی ہم بات کرتے ہیں جس کے تحت چین سے مختلف قسم کی صنعتیں, جس کے اندر آٹو کی صنعت فرنٹ پہ ہے, چائنا کی 4 یا 5 بڑی آٹو میکرز کمپنیاں جو یہاں پہ اپنے اسمبلنگ پلانٹ لگائیں گی, اور پھر وہ یہاں سے میڈ ان پاکستان کر کے وہ چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی, وہ گاڑیاں ایکسپورٹ ہوں گی. ہیں وہ ٹریڈیشنل گاڑیاں پیٹرول ڈیزل سے چلنے والی, لیکن ان کے اندر وہ الیکٹرک گاڑیاں بھی جو ہیں, اور وہ ظاہر ایکسپورٹ کے لیے بھی ہوں گی اور ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے بھی ہوں گی. اسی طرح ٹیکسٹائل کے کچھ شعبے ایسے ہیں جو انہوں نے سی پیک کے تحت اگلے فیز کے تحت پاکستان میں ٹرانسفر کرنے ہیں, جس سے کم از کم ایک فیکٹری جو ہے اس پہ 1 لاکھ کی نوکری ہے, اور وہ کچھ 4 سے 5 بڑے گروپس ہیں. یہ اس کے اوپر ابھی ہم کام شروع کرنے کی بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی وفد جو ہے وہ گھومتا پھرتا چین پہنچتا ہے اور خبر آتی ہے کہ جی اس کمپنی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, یا اس کی وہاں پہ جو فیکٹری بند ہو گئی ہوئی ہے اس کا دورہ کیا ہے کہ اس بند فیکٹری کو ڈسمینٹل کر کے پاکستان میں کھرڑیاں والا فیصل آباد میں منتقل کرنا ہے, یا کرنگی انڈسٹریل اسٹیٹ کراچی میں منتقل کرنا ہے. ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ سی پیک کا جو ویسٹرن روٹ ہے اس میں ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا, پنجگور ہو گیا, گوادر ہو گیا, وہاں پہ کہیں نہ کہیں اٹیک ہو جاتا ہے. یہ سمبلائز کرتا ہے کہ دشمن ہمیں ڈرا رہا ہے, دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ نے سی پیک کے اگلے روٹ کے اوپر کام شروع کیا تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. یہ ہمیں پیغام دیتا ہے, باقاعدہ تھریٹ کرتا ہے. اور ہم جو ہے ہمارے ریزولو ہے ہمارے اداروں کا, ہماری قیادت کا, منتخب سیاسی قیادت کا بھی اور اداروں کا بھی, کہ ہم ان کے اس تھریٹ کو پرے کا کے برابر بھی حیثیت نہیں دیں گے. ہمارے بچے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے اور ایسے عناصر کو ناکام بنائیں گے. لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر قوم جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ اپنی فوج کے ساتھ, اپنے سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہو. لیکن میں بڑی انٹرسٹنگ لگتا ہے آپ کو کہ جتنی بھی جگہوں کے اوپر گوادر سے لے کے اب تک اٹیک ہوا ہے, یہ وہ ویسٹرن روٹ ہے ہمارا سی پیک کا, اور اس کے اوپر ایک دفعہ ایک اسپیشل کانوائے چائنا سے چل کے باقاعدہ ٹریول کر کے گوادر پہنچ چکا ہوا ہے. جی. اور اس کے مختلف سیگمنٹ کے اوپر بھلے وہ خیبر پختونخوا میں ہو, بلوچستان میں ہو یا پنجاب میں ہو, اٹیک اسی روٹ پہ ہو رہا ہے. تو دیٹ از کلیئر انڈیکیشن
کہ دشمن ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اسی لیے اب خواجہ آصف صاحب کا وہ بیان آپ ذرا اٹھا کے پڑھیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ باز نہیں آتے تو ہم جو ٹریڈ فیسلٹی ہم نے دے رکھی ہے، راہداری کی سہولت دے رکھی ہے افغانستان کو کہ انڈیا کا مال پاکستان کے جغرافیائی حدود میں سے گزر کے افغانستان جا سکتا ہے، ہم وہ سہولت واپس لے لیں گے، تو پھر آپ کو یہ والا بیان سمجھ آ جائے گا کہ ان کے بیان کا پس منظر کیا ہے، کیونکہ وہ ہٹ کر رہے ہیں سی پیک کے ویسٹرن روٹ کے مختلف پوائنٹس کو۔ ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ آئی ایم ایف کا پہلا آبسٹیکل ہم کراس کر دیں، دوسرا آبسٹیکل ہم نے کراس کرنا ہے 3 سال کا جو ہمارا ہوگا، اور یہ بنیادی طور پہ وہ والا گھٹیا پیکج ہوگا جو عمران جو انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے اندھا دھند سائن کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک سوال آپ ہی سے یہ بنتا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی سے کر لوں پلیز۔ اگر یہ روٹ کسی طریقے سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو جو ہے چائنا وہ تو چاہ بہار والا روٹ استعمال کر سکتا ہے، چاہ بہار والا روٹ اسے لمبا بہت، بھارت جو ہے بھارت، اچھا بھارت جو ہے بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اگر ہم ان کا یہ روٹ بند کر دیتے ہیں ہاں تو وہ چاہ بہار کے ذریعے افغانستان تک پھر وہی بات ہے کہ وہاں پہ وہ ہرات کے ذریعے سے گزرے گا، چائنا کے اوپر جو ان کی ریلائبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اسٹریٹجیکلی شاید افغانستان یہ نہ چاہے کہ وہ ایکسکلوسیولی چائنا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے، اوکے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جس چیز کے گرد پوری گھوم رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا آبسٹیکل ہم کراس کر چکے آئی ایم ایف کا، دوسرا ہم کراس کرنے جا رہے ہیں 3 سال کی پیکج ڈیل ہم لینے جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے، اور اس کے لیے روٹ سیٹ ہو گئے ہیں، گراؤنڈ سیٹ ہیں۔ یہ جو ابھی ریویو جائزہ مشن ان کا آیا ہوا تھا 14 سے 18 19 تک، بلکہ ان کے ساتھ ہم نے پورے اس کے بھی پیرامیٹرز طے کر لیے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے دورے پہ ہیں، ایم بی ایس سے ان کی ملاقات کی بھی جاری ہوئی ہے۔ سعودی عرب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کی طرف سے مختلف شعبوں میں کافی بڑی انویسٹمنٹ کے وعدے وعید ہیں، اگر اس میں سے 10% اور 20% بھی مٹیریلائز ہو جاتی ہے تو پاکستان کی معیشت کو اگلے 3 سال کے اندر سپورٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ ہمیں اگلے 3 سال گزارنے ہیں جس میں ایک تو آئی ایم ایف کی ڈیل مکمل ہوگی، نمبر 1، نمبر 2 کیپیسٹی چارجز جو ہیں جو اب پرانے آئی پی پیز ہیں ان کے ختم ہو جائیں گے، اور نئے کے شروع ہو چکے ہیں، پرانے کے ختم نہیں ہوئے، تو پاکستان کی معیشت پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور ان دی مین وائل ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری کے اندر تھوڑی سی کوئی رمق آ جائے گی تو ہم اس میں سے گزر جائیں گے جی، لگ رہا ہے آپ کو گزر جائیں گے؟ جی بالکل، پلاننگ بڑی کلیئر ہے، دیکھیں جس طرح سے کام ہو رہا ہے، اور اس میں آپ ایس آئی ایف سی کا بڑا رول ہے جہاں پر یہ ساری پلاننگ ہوئی، اور اس میں سب سے خوبصورت چیز اگر آپ نے دیکھا ہو کل بھی جب ہم اس کی کوریج دیکھ رہے تھے کہ تمام لوگ ایون جو گزشتہ حکومت تھی، نگران حکومت، وہ بھی سارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو بڑا کلیئر میسج ہے کہ ہم نے چیزوں کو کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے۔ تو وہ ایک جو شکایت ہوتی ہے کہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، حکومت تبدیل ہونے سے پالیسیز بدل جاتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، وہ سب لوگ ساتھ ہیں، وہ مل جل کے چلنا ہے، وہی پالیسیز ہیں، پالیسیز بنائی جاتی ہیں ملک کے مفاد میں، ملک کی اکانومی کے لیے، اور اکانومی کے ساتھ ساتھ اکنامیکل بھی چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ جو بات کر رہے تھے کہ ٹریڈ روٹ یا وہ جو کوریڈور جو انڈیا کو مل رہا ہے افغانستان کے لیے پاکستان سے، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ ڈھونڈے، وہ آلٹرنیٹیو ڈھونڈے، تو ایسی کوششیں ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں۔ ایون افغانستان نے بھی کچھ کوشش کی ہے کہ کچھ ایریاز میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں کچھ جگہوں پہ انہوں نے دوسرے روٹس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بہت مہنگی ہوگی۔ اچھا، تو بات تو اکنامیکل بنانے کی ہے، یہ جو سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ اسی لیے کہ تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ لنک ہو جائیں کوریڈورز سے، اور وہ ان کی آسان ہو جائے، تجارت آسان ہو جائے، تو یہی پاکستان کے لیے بھی ایک ایڈوانٹیج ہے۔ میرے خیال میں حکومت کی طرف سے یہ وارننگ دینا ایک بڑا وائز ڈیسیژن ہے، کوئی ایموشنل فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں ہیں، بلکہ اس تمام جو نقصان کو برداشت کرنے کے بعد اپنے جوانوں کی، اپنے شہریوں کی جانوں کی قربانیاں ہو جانے کے بعد بھی حکومت کی طرف سے ایک جذباتی
فیصلے کی بجائے انہوں نے ایک وائز ڈیسیجن کیا ہے کہ انہیں وارننگ دیا کہ ہم یہ ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے انہیں اس سے ریئلائز کرنا چاہیے. ہاں جہاں براہ راست حملہ ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی پوری ایفرٹس ہو رہی ہیں. جو ابھی آپ نے دیکھا گوادر پر بھی جیسے ہوا انہوں نے ناکام بنایا. اس سے پہلے اگر بارڈر پار بھی ان کو ٹیکل کرنا پڑا ہے, کاؤنٹر کرنا پڑا ہے, وہ بھی کیا ہے. تو حکومت کی طرف سے ساری آپشنز کھلی ہیں اور بڑے کلیئر میسیجز ہیں کہ ہم اپنی انٹیگریٹی پہ, اپنی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کوئی ہمارے ملک کے خلاف اپنی زمین استعمال کرے گا, اگر کوئی دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے, ان سب کو روکا جائے گا. اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اکانومی کے فرنٹ پہ جو ہے وہ متحد ہو کر کام کر رہے ہیں. صحیح. اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی مسائل نہیں ہے. آپ یہ پارلیمنٹ کی تشکیل کے بعد بھی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ابھی تک انہوں نے منسٹریز نہیں لی ہیں لیکن حکومت کے ساتھ ہیں. تو سب لوگ مل کر ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی, پاکستان ترقی کرے گا تو پاکستان کے لوگ ترقی کریں گے. اور یہ سب کچھ جو ہے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے اداروں کی ترقی میں مثمر ہے. ساری خوشحالی جو ہے ہماری. اچھا ایک بات رضی صاحب نے کہی تھی کہ پرویز بشیر صاحب کے قوم متحد ہو کے یہ اس چیلنج سے نمٹ سکتی ہے. یہ ہم نے 2-3 دفعہ تو اس انہوں نے چیلنج لفظ استعمال کیا سیسا پلائی دیوار کا. سیسا پلائی. اور ابھی جو نور صاحب نے کہا ہے کہ اکانومی پر جو ہے وہ سب جو ہے اکٹھے ہیں. تو تھوڑا سا میں اس میں مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ مطلب بات کروں میں کہ کچھ مطلب ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے ایک سیاسی طور پہ جو رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے. وہ آئی ایم ایف سے جو پہلے کیا اب پھر رکاوٹیں پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی. وہاں پر انہوں نے وہاں پر مظاہرہ بھی کیا اور لیٹر بھی لکھے. اور یہ جو ڈونلڈ ڈو کو جو بلایا گیا تھا اس کے بارے میں لابیسٹ انہوں نے مقرر کیے اور اس کو وہاں پر بولنا پڑا. لیکن ان کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور جو ان کی سوچ تھی, جو ان کی خواہش تھی, وہ خواہش جو ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ پوری نہیں ہو سکی اور بلکہ الٹ پڑ گیا. اس لیے کہ امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر کانگریس کمیٹی میں یہ والی بات کی ہے کہ ایک تو موجودہ وزیر اعظم کی بات کی, موجودہ حکومت کی بات کی. اس کا مطلب ہے اس کو پوری طرح تسلیم کیا اور جو الیکشن کا جو اسٹنٹ انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی تھی اس کو بالکل رد کر دیا. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ پاکستان اپنی معیشت کو مزید جلدی بہتر کر لے تو ہم بھاری سرمایہ کاری کریں گے. یہ جس طرح بھی سعودی عرب سے کی بات ہوئی ہے, امریکہ کا یہ کہنا اس لیے کہ امریکہ کی سرمایہ کاری کافی عرصے سے رکی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ سیسا پلائی دیوار اور یہ جو انہوں نے کہا کہ اکانومی, اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض نوجوان طبقہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے بڑا جس کو کہتے ہیں راہ راست سے ہٹ گیا ہے. اس کی سوچ کچھ اور ہو گئی ہے. یہ وقت جو ہے یہ جو ابھی ہم نے کچھ تھوڑا سا عرصہ دیکھا ہے اس حکومت کا, تو یہ اپنی سر توڑ کوشش کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سر توڑ کوشش اگر ملک کی اکانومی کو استحکام دینے کی ہو رہی ہے تو دوسری سائڈ سے یہ کوشش نہ ہو کہ ہم اس کو برباد کرتے ہیں. وہ تو ہو رہی ہے, وہ تو جیل سے یہ بہت بڑی خرابی ہے. یہ اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کرے انشاءاللہ اکانومی درست ہو جائے گی تو پھر عوام جو ہے پھر ایسے عناصر کو برداشت نہیں کرے گی. میں بتاؤں ہاں میرا خیال ہے وہ 25 مارچ کو غالباً ہو رہی ہے رضی صاحب اپیل 9 مئی کے واقعات سے متعلق جو فوجی منڈے کو 5 رکنی مرحلہ لارجر بینچ ہے میرا خیال ہے. اچھا جی, خبر نظر میرے سے گزری تھی. رضی صاحب اکانومی جس طرح دہشت گردی آپ نے کہا کہ اس کو تعبیر کیا یہ پاکستان کی اکانومی کا راستہ روکنے کے لیے ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب تو جو باتیں کر رہے ہیں باتیں سننے میں بڑی اچھی لگ رہی ہیں, کیا وہ قابل عمل ہیں؟ مثال کے طور پر کہ اشرافیہ کو بوجھ ڈالنا اس پر, اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا, اور پھر وہ جو
یعنی کہہ لیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ریفارمز کرنے ایف بی آر کے اندر، کیا کہتے ہیں آپ کی کتنا مشکل کام ہے، یہ کتنا کا آسان کام؟ میں آپ کو چھوٹا سا ایک کمپیریزن پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. ایک جو مڈل کلاس کا ہمارا ایک بندہ ہے جس کی تنخواہ سم ویئر 50,000 سے لاکھ کے درمیان فال کرتی ہے، وائٹ کالر کی، اگر ہم دیکھیں تو اس کچن کا خرچہ اس کی تنخواہ کا جو ہوتا ہے وہ 8 سے 10% ہوتا ہے جو کچن کی چیزیں آتی ہیں. اس کے اگینسٹ اگر ہم نچلے والے 50,000 سے نیچے والی بریکٹ کے اندر آ جائیں تو ان میں سے بیشتر لوگوں کا کچن کا خرچہ ان کی تنخواہ کی 40% کے قریب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچن آئٹم کے اندر تھوڑی سی فلکچویشن ہو تو یہ جو 50,000 روپے سے کم تنخواہ والا طبقہ ہے یہ 40% متاثر ہوتا ہے، اور وہ جو 50,000 سے لاکھ والا طبقہ ہے وہ صرف 7 سے 8% متاثر ہوتا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو 264 بلین جو ٹیکس وصول ہوتا ہے سیلریز سے، ہاں جی سیلریڈ پرسن سیلریڈ پرسن سے، ٹھیک ہے. انکم ٹیکس جو ہے وہ میرا خیال ہے 17 ہے کہ 16 اس طرح کر کے بلین. تو میں پھر واپس اسی پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو چیزیں ہیں. تو ایسی صورت کے اندر نا دیکھیے آپ تھوڑی سی بھی قربانی کی بات کر رہے ہیں نا، قربانی کی آپ تھوڑا سا بھی امپیکٹ ڈالیں گے تو وہ جس نے 40% متاثر ہونا ہے، فرض ہے، ہاں نہیں، جس نے 40% متاثر ہونا ہے اس پہ 40% امپیکٹ آنا ہے جی، اور جس نے 7% متاثر ہونا ہے اس پہ 7% امپیکٹ آنا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا. تو اس لیے گھوم پھر کے امپیکٹ تو نچلے طبقے پہ زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ کمٹمنٹ کیا ہے. دیکھیے یہ بات جیسے کہ پرویز بھائی نے فرمایا کہ وہ دھڑلے سے کہتے تھے، کھلے عام کہتے تھے کہ ہم ایسی مائنز لگا کے آئے ہیں، ایسی ہم بارودی سرنگیں بچھا کے آئے ہیں کہ انہیں تو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا پڑے گا. دس از آن دا ریکارڈ، اس کی ویڈیو موجود ہے. مطلب یہ نہیں کہ کسی نے سنا میرے جیسے رپورٹر نے رپورٹ کر دیا، باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، فیتا موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو ایسے ہی بارودی سرنگیں لگا کے آئے ہیں کہ یہ تو نہیں چلا پائیں گے. بچ گیا. اس کی جو بھی کاسٹ ہے ان کو پولیٹیکل ادا کرنی پڑی، آپ کو اور مجھے مہنگائی کی صورت میں ادا کرنی پڑی، لیکن ملک اس صورتحال سے بچ گیا جس کا وہ اب بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ملک سری لنکا بنے گا، یہ ملک سری لنکا ابھی بنے گا. تک وہ پر امید ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک وہ جو صحافیوں خواہشات سے ہیں ان کی، گفتگو خواہش ہوتی ہے. ہے، ہاں جی خواہش ہے ان کی، صحافیوں سے جو ان کی لاسٹ گفتگو تھی اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ بس لوگ باہر آنے لگے ہیں، ہاں، اور ملک سری لنکا بننے لگا. پتہ نہیں انہوں نے جا کے رپورٹ وہ جو ہے 976 میٹنگوں میں پتہ نہیں کون جا کے انہیں رپورٹیں پیش کرتا رہا ہے کہ بس لوگ باہر نکلنے لگے ہیں اور ملک سری لنکا بننے لگا. انشاءاللہ ایک بریک کہی جا رہی سری لنکا بھی نہیں بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جاؤ بریکاں لاؤ، سری لنکا نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ خیر کر، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے. ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا اور پھر آ کے رضی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ سری لنکا اگر پاکستان نہیں بنے گا تو اس کے پاس ریزنز کیا ہیں. ایک چھوٹا سا وقت. سنا جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، گڑیا کو اسکول سے دیر ہو رہی ہے. پھر خوش آمدید. اور ذکر ہو رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، یہ کسی کی خواہش ہے، اور رضی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا نہیں ہے اور سری لنکا نہیں بنے گا معاشی طور پہ. کیا ریزن ہے رضی صاحب آپ کے پاس؟ سر بالکل سادہ ریزن ہے. سری لنکا کی 2 میجر اکانومیز ہیں، ایک ان کی گارمنٹ ہے، دوسرا ان کا ٹورزم ہے. ٹھیک، مطلب ٹورزم ان کی جی ڈی پی کا تقریباً 40% بنتا ہے. صحیح. اور ٹورزم کے اندر لوگوں نے باہر سے آنا ہے. ان کے ملک کے اندر کورونا کے درمیان لوگ آنا بند ہوئے تھے تو وہ پریشر پڑ رہا تھا ان کے اوپر. اچھا کورونا کے دوران ہی شاپنگ بھی کم ہوئی دنیا بھر کے اندر، آپ کو یاد ہے. تو وہ جو ٹیکسٹائل کے میڈ اپس ایکسپورٹ کرتے تھے یا وہ گارمنٹ ایکسپورٹ کرتے تھے ان کی بھی تو پرچیز کا نیچے ہوئی. تو یہ 2 سائیڈ کا پریشر تھا. اچھا ان دونوں کے اندر ان پٹ جو تھا وہ سری لنکن گورنمنٹ یا سری لنکن لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. صحیح. کہ وہ لوگوں کو گھسیٹ کے
टूरिज्म में मुल्क ला नहीं ला नहीं सकते सकते थे और जाके लोगों को जबरदस्ती शर्टें नहीं पहना सकते थे सही। और 2 पीस पहना के टाई नहीं कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अगर हम कुछ ना भी करें तो हमारी जमीन ने 7,500 अरब रुपए की मईशत बाहर निकाल के उगल के फेंक देनी होती, ठीक है। और आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, फिर आप उस काटन का धागा बनाते हैं, उस धागे का कपड़ा बनाते हैं, उस कपड़े को आप डाई करते हैं, डाई करने के बाद आप उसकी बेड शीटें बनाते हैं और $6.5 अरब की आप एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को, लेकिन आप वो बनाते हैं वो GSP प्लस के जरिए। मेरा मतलब है कि उस पे भी पिटीशन डाली हुई है, स्टेटस वापस वो भी उन्होंने डाली हुई है, उनका अल्लाह भला करे, ठीक है। लेकिन आप कहाँ मास खोले आप अंदाजा फरमाएं कि हम जिस स्पीड से मर्जी हाउसिंग स्कीमें बनाते जाएं और जमीनें ऑक्यूपाई करते जाएं, फिर भी इस वक्त 7,500 अरब रुपए का जो आउटपुट देती है ये जमीन, जिसके ऊपर हम वैल्यू एडिशन नहीं भी करते। अभी हम कानकुनी की बात नहीं कर रहे, हम रिकोडिक की बात नहीं कर रहे, हम सैंडिक की बात नहीं कर रहे, हम इस तरह के किसी की बात नहीं कर रहे। हम तो वो एग्रीकल्चर की बात करें, हम सिर्फ एग्रीकल्चर हर 6 महीने बाद उसने जो क्रॉप जो है वो निकाल के बाहर मारनी होती है, हम सिर्फ उसको हैंडल करने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको संभालने की बात कर रहे हैं। अभी चावल है, आपके पास गंदुम है, आपका जो खाजा है तकरीबन 3.25 करोड़ टन जो है वो आप उगाते हैं हर साल, और ना सिर्फ के पाकिस्तान के अंदर बल्कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक आपकी गंदुम जो है आप चाहे ना चाहे जाती है। यानी बड़ा वो क्या कहते हैं, इसलिए हमारा और श्रीलंका का कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं है। जो बात की वज़ीर इत्तलात साहब ने, नहीं रजी साहब तो आपके साथ बैठे हैं ना, वज़ीर इत्तलात साहब ने कहा है कि जो चोर अफसरान हैं वो पक्के के डाकू हैं। ये स्टेटमेंट बड़ी खूबसूरत है कि ठीक है, मतलब वो ज़रा जुमला अच्छा उन्होंने बोला है, लेकिन बात ये है कि क्या वो जो आदतें इतनी देर की पड़ी हुई हैं टैक्स चोरी की और सहूलतकारी की, वो होने ही ठीक। अच्छा, वो शायद यूं ना हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, नहीं तो ईंट मार ले उनको। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो जैसे एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, ज़मीन एक साइड से कुछ चीज़ों पे कम भी हो रही है, तो दूसरी तरफ हम कल्टीवेशन के लिए ज़मीन बढ़ा रहे हैं। इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स को इनवाइट किया जा रहा है, अगेन SIFC के अंडर ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो हम उस साइड से सेफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि बड़ी सीरियस एफर्ट्स हैं इकोनॉमी के हवाले से। जब हम सोचते हैं कि ये कैसे ठीक होंगी, जब वज़ीर आज़म अगर कोई दावा करते हैं या हुकूमत की तरफ से ये आता है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो वो कैसे हो सकेगा। आप वज़ीर ख़जाना और वजारत ख़जाना के लिए जो टीम बनी है उसकी तश्कील देख लें, बजाय इसके कि रिवायती कि ये हमारे दोस्त हैं और ये इलेक्शन जीते हैं और इन्होंने आना है, कोई इस किस्म की बात करने के बजाय प्रोफेशनल एक शख्स को जो जिनमें कैपेबिलिटीज़ हैं उसको चलाने की, इकोनॉमी के हवाले से काम करने के लिए उनको लाया गया, और अगेन उनके साथ भी जो है बड़े प्रोफेशनल लोगों को रखा गया। आप ये देखें शमशाद अख्तर साहिबा जो हमारी वो थी वज़ीर ख़जाना, निगरान, गवर्नर भी रही हैं, वो भी अभी टीम में साथ शामिल होंगी। और FPR, जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है तो FPR आ जाता है। FPR की तंजीम 9 वो प्रोसेस में आ गई है, उसका काम शुरू हो गया है। ये बड़ी अरसे से ड्यू था, ज़ाहिर है उसमें जब ये वो जो टैक्स कलेक्शन और वो टैक्स चोरी को रोकना जो हम सोचते हैं कि ऐसे चुटकी में कैसे हो सकेगा, ये सारे स्टेप्स उसी के लिए लिए जा रहे हैं। और ये बड़ा पॉजिटिव साइड पर है कि इसके ज़रिए हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाएगी, हमारे जो टैक्स लॉसेस थे जो कलेक्शन में वो रुकेंगे, टैक्स चोरी रुकेगी और हम आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो यहीं से आना है, तो उस हवाले से काम हो रहा है। दूसरा जो निजकारी का अमल है वो एक बड़ा ज़रूरी काम था, क्योंकि जो बड़े लॉसेस बर्दाश्त कर रहे हैं इदारे, मुसलसल वो ब्लीडिंग कर रहे हैं एक तरह से, तो उनको रोकना था। उस हवाले से भी काम बड़ा तेज़ी से जारी है, उस पर काम हो रहा है और वो बड़ा स्मूथली काम चल रहा है। जैसे निगरान दौर में एक ख़ास स्पेस बन चुकी थी, बजाय इसके कि नए सिरे से ज़ीरो से शुरू होता, उन सबको साथ लेके हम आगे चल रहे हैं। तो ये बड़े पॉजिटिव साइंस हैं, जिससे जो आपका क्वेश्चन था ना कि कैसे हो सकेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें नजर आ रही हैं। जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है जी, वो ही ऑब्वियसली कि जब आप अच्छा उसमें फिर
جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اشرافیہ پر بوجھ آئے گا، یہ بھی سارا ممکن ہے کہ لوور سائڈ پر کم جو ذرائع آمدن والے لوگ ہیں، کم انکم والے لوگ ہیں، ان پر کم بوجھ پڑے اور دوسری طرف چلا جائے. آپ بجلی کے بلوں کے ساتھ جب ٹیکس کو کنیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ ایسی ایفرٹس ہو رہی ہیں جس کے ذریعے نئے لوگوں کو جو آلریڈی ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اس وقت سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ سیلریڈ پرسن دے رہے ہیں. اچھا، ریٹیلرز زیادہ ٹیکس نہیں دے رہے، کارپوریٹ سیکٹر سے بھی اتنا ٹیکس نہیں آ رہا جتنا آ سکتا ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں اگرچہ کافی حد تک فیئر چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگین جو وزیر اطلاعات نے بات کی ہے، جہاں پر بھی لوپ ہولز ہیں، اگر کچھ لوگ ظاہر ادارے کے لوگ ملتے ہیں تبھی ٹیکس چوری ممکن. اچھا، میں رضی صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، پرویز بشیر صاحب کی طرف آؤں. ایک بات جو بڑی زور دے کے کہی جاتی ہے کہ جو 4.25 سال تھے پاکستان تحریک انصاف کے وفاق پہ، اس میں پاکستان کی اکانومی کو ٹارگٹ کر کے یا ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، وہ نقصان ہوا یا ان سے سنبھلی نہیں، ان سے چلی نہیں، اسی لیے لوگوں کی چیخیں نکلی. میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیں کہ ان کی چیخیں نکلی. تو یہ بتائیے گا ذرا 1 2 3 پوائنٹ گنوائیے گا کہ وہاں کے بڑے بڑے فیلئرز کون سے تھے پچھلے 4.25 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. شاہ جی اگر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے تو 8 ماہ، وہ 8 ماہ ابھی تک ہماری معیشت سے کور نہیں ہو پا رہے. شروع والے 8 ماہ الیکشن ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، تماشا لگا ہوا تھا. جناب اکنامک وزارڈ حضرت قبلہ اسد عمر صاحب جو ہیں، وہ قوم کو بتا رہے ہوتے تھے کہ کس طرح میوزک کے ذریعے معیشت اوپر جائے گی. معیشت ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کون سی معیشت کا انڈیکیٹر ہے جس کو بہتر کرنے کے لیے وہ کون سا میوزک سنتے ہیں. وہ صوفی قوالی بھی سنتے ہیں اور صوفی کافی بھی سنتے ہیں. یہ وہ 4-5 حوانک قسم کے بچوں کو لے کے، کافی نہیں کافی، ہاں کافی، کافی تو یہ ابھی تو یہ ہے، کافی سنتے ہیں اور کافی ہی سنتے تھے. اچھا، کافی سنتے تھے. پہلے کہا کہ جناب آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا. اچھا جی، ہم غور کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. ہم جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جا رہے، آئی ایم ایف اپنے پیسے اپنے گھر رکھے. سر یہ کرتے کراتے آپ نے ایک فائنانس منسٹر کا کوٹ پڑا، درمیان میں حماد اظہر صاحب سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ لائے، اور تیسرے فائنانس منسٹر کو آپ نے لا کے حفیظ شیخ صاحب کو بٹھایا، اور 8 ماہ بعد جا کے اس نے بغیر نیگوشیٹ کیے اندھا دھند جو تھا وہ سائن کرا. وہ جو 8 ماہ کا ڈیلے تھا نا، وہ آج تک ہماری معیشت اس میں سے نہیں نکل. اچھا، ان کے پہلی پاس بات، ان کے پاس ایک جواز یہ تھا، ہمیں تو خزانہ خالی ملا. نہیں خزانہ خالی ملا ہے. وہ دیکھیے، ہر حکومت میں یہی آج کہتے ہیں. اورنگزیب صاحب کے پاس کلیرٹی، وہ کمٹمنٹ کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یس وی آر گوئنگ ٹو آئی ایم ایف، ہم 3 سال کا پیکج لینے جا رہے ہیں، 6 سے 8 ارب ڈالر ہو سکتا ہے. بندے کو چیزیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سلیٹ کے اوپر چیزیں کلیرٹی میں رکھی ہوئی ہیں. 1 2 3 یہ میری ٹارگٹس ہیں، ترجیحات. سر اس وقت اسد عمر صاحب کے پاس کوئی ترجیحی فہرست نہیں تھی. ان کا خیال تھا کہ معیشت خود بخود ہو جانی ہے، آپ پہ ٹھیک ہو جانی ہے. اور اب میں صرف نا صوفیہ کا کلام سننا آیا ہوں، معیشت آپ پہ ٹھیک ہو جانی ہے. اورنگزیب صاحب مجھے اس لیے پیارے لگے، اچھے لگے کہ ان کے پاس اپنا ایجنڈا ہے، کلیئر ہے. میں بھائی یہ کرنے آیا ہوں. اب آپ دیکھیے نا، ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی وہ نہیں لیں گے، اور وہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی وہ نہیں دیکھیں گے. وہ صرف یہ آئی ایم والا اور بجٹ اور یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اس وقت. وہ میرے خیال آج چیمہ صاحب کو اس وقت پرپوزل چل رہی ہے کہ ان کے حوالے کر دیا جائے. اینی ہاؤ مجھے اس حوالے سے یہ بہت اچھا لگا کہ ڈاکٹر شمشاد اختر ہوں، اورنگزیب صاحب ہوں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اور پھر جے پی مورگن میں رہے ہیں، ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب مطلب کہ کوئی پتہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے اندر بیٹھے ہوئے مذاکرات کرنے والے ان کے کوئی ایکس کولیگ ہی ہوں. اورنگزیب صاحب کو یہ بھی تو ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے نا، تو کمیونیکیشن کا ایک بہت اچھا رہے گا. تو میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں صحیح کہ اس ٹیم کے پاس ویژن کلیئر ہے، ایجنڈا کلیئر ہے، ٹو ڈو کی لسٹ جو لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے 1 2 3 4 5 6 کرنا کیا ہے، وہ چیزیں کلیئر ہیں. وہ ایک تو ان کے پاس یہ کلیئر نہیں تھی، پہلی بات. نمبر 2، دیکھیے اکانومی 2 طرح پہ چلتی ہے. ایک آپ نے میکرو لیول کے اوپر
اپنے اشاریے بہتر کرنے ہوتے ہیں اور مائکرو لیول کے اوپر نئی اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہوتی ہیں. صحیح. جب آپ نئی اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ مرغے کی, انڈے کی, کٹے کی, وچھے کی بات نہیں کر سکتے. نہیں کرتے. نئی کا مطلب نئی ہے. ٹھیک. آج کے دور میں اگر آپ نئی اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ آئی ٹی کی بات کرتے ہیں, آپ آن لائن سروسز پرووائڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ ایپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اس کے ذریعے گھروں میں بیٹھے یا مختلف دفاتر میں بیٹھے یہاں پہ امریکہ کے اداروں کو سروسز پرووائڈ کریں گے یا ان کے لیے کام کریں گے, اپنے لیے بھی ریسپیکٹیبل روزگار حاصل کریں گے. آپ نے کدھر لگایا, ہم انہیں انڈے دیں گے, ہم ان کو کٹے دیں گے, ہم ان کو بچے دیں گے. میرا مطلب ہے آپ نے یہ دوسرا یہ ہے. ہاں, یہاں پہ یہ بھی کلیئرٹی کی بھی ویڈیوز نکال کے انہوں نے کی تھی کہ جی کہ یہ تو پلان بیسیکلی انہی کا ہے. ہاں, دوسرا ڈیفرنس آپ نے کہا نا, دیکھ دو ڈیفرنس بتائیے, تو یہ ڈیفرنس ہے بیسیکلی دونوں کے درمیان. یہاں پہ اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, پاکستان پولٹری انسٹیٹیوٹ پنڈی کے اندر بھٹو صاحب کے دور سے قائم ہے. آپ آج بھی ڈسٹرکٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کسی پاکستان کے اور خاص طور پر پنجاب کے کسی ڈسٹرکٹ میں جو پولٹری کا ایگریکلچر کا افسر ہے اس کو پیسے جمع کروائیں, وہ آپ کو 20 دنوں کے اندر 25 دنوں کے اندر ایک مرغیوں کا سیٹ منگوا دے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بھٹو شہید کے دور سے چل رہا ہے, میں آج کی بات نہیں کر رہا, ہر گورنمنٹ میں جاری رہا, لیکن صرف ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کو دکھا کے کہ ہم انڈے دیں گے, بچے دیں گے. اچھا پرویز بشیر صاحب, پی آئی اے کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, آج سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری انہوں نے کر دیا گورنمنٹ نے. یہ آسانی کے ساتھ ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا, بہت بڑا وہ سفید ہاتھی بھی اس کو کہا جاتا ہے, سٹیل مل, یہ پی آئی اے. پہلے میں آپ کی گفتگو سے ذرا کچھ اور نکالنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اشرافیہ کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بات کرتے ہیں. میں 88 سے 89 سے ان کی تقریریں جب بھی سنی تھی میں نے, تو یہ بنیادی طور پہ یہ اسی طرح کے آدمی ہیں. صحیح. ان کی جو جینز میں ہے, ان کی اپنی یہی چیزیں ہیں, سادگی بھی ہے, بچت بھی ہے. کہیں پہ اگر کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں کہیں گے کہ اس میں بچت کی جائے, اس میں رعایت ہم کریں, کمپنیوں سے لیتے رہیں لڑ کے. آپ نے ایک اور بات بھی کی فیلئر کی, کہ فیلئر کیا کیا تھے, تو مجھے 2-4 اور بھی یاد آ گئے, باقی تو انہوں نے بتا دیے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو فیلئر ہے نا وہ سب سے بڑا خارجہ پالیسی میں تھا. اوکے. جو اب یہ درست کر رہے ہیں, اور بلکہ درست ہونا شروع ہو گیا, اور ان لوگوں نے جن ممالک سے انہوں نے خرابی پیدا کی تھی وہ خرابیاں دور ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ وہاں سے اچھی مفاہمتی قسم کے بیانات اور سگنل آ رہے ہیں. سعودی عرب بھی ہے, اس میں چائنا بھی تھا, اس میں یو اے ای بھی تھا, اس میں ٹرکی بھی تھا, اس میں امریکہ بھی تھا. یہ سارے لوگوں سے, سب ممالک سے خرابی پیدا کی گئی ہے. سی پیک ایک بہت بڑا عنصر تھا. جو آپ فیلئر کی بات کر رہے ہیں, اگر سی پیک چلتا رہتا نا تو پاکستان کی معیشت اس وقت جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ خوشحالی کی طرف آ گئی ہوتی. اس کے جو پروجیکٹ ہم نے لگائے تھے اب اس کے ہم انڈے کھا رہے, مطلب وہ اس کے وہ سمر پھل کھا رہے ہوتے ہیں ہم. تو یہ خرابیاں ہیں. انہوں نے مساق معیشت کی بات کی تھی آتے ہی, جب ان کی حکومت تھی. بالکل. انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے یہ بات نہیں مانی. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہی اور تھا. صحیح. ان کا جو ہدف تھا وہ یہ سمت درست کرنا نہیں تھا معیشت کی. صحیح. بالکل. اب یہاں پر یہ جو بات ہے معیشت کی سمت جو ہے وہ ابھی 1 مہینے کیا ہر روز جو ہے سامنے آ رہی ہے. آج ہی دیکھ لیں, آج ہی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں یہ جو کابینہ کی, اور علیحدہ علیحدہ کمیٹیاں بنا دی, توانائی کی بھی, خزانے کی بھی, نجکاری کی بھی, ہر چیز کی. ابھی آپ نے نجکاری کی بات کی ہے, پی آئی اے کی. میرا خیال ہے کہ آپشن جو ہے نا ہمارے پاس اب وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم عوام پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال نہیں سکتے. اب عوام کو پتہ ہے کہ 700 ارب سے زیادہ کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے, 500 ارب کی بجلی چوری ہو رہی ہے.
تو یہ عوام پہ بوجھ پڑتا ہے نا. بالکل. تو کیوں عوام پہ بوجھ ڈالیں؟ اب انہوں نے یہ چیزیں سامنے لے کر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کرنا ہی پڑے گا ان کو. کرنا ہی پڑے گا. اب دوسری منٹ رہ آپشن گئے ہی ہمارے نہیں پاس 5. میں صرف نا ایک منٹ ایک سیاسی بات میں نے کہا تھا. میں اس سے پہلے ایک منٹ سیاسی جی غیر سیاسی بات. جی. پرائم منسٹر کتنے ایک جسے کہنا چاہوں کنجوس ہیں نیگوسیشن کے میں حوالے یہ سے. لفظ استعمال نہیں کیا تھا, میں نے ٹھیک ہے. کہہ دیا تھا کہ ذرا سادگی لیکن میں پسند آپ ہے. کو نا جنرل الیکٹرک دنیا کی سب سے بڑی کمپنی, جی انہوں نے ٹاپ آف دی لائن ٹربائن بنائی. یہ ہم نے اپنے پاور پروجیکٹ کے لیے پرچیز کرنی تھی. پہلے تو جناب اس وقت چیف منسٹر تھے, انہوں نے ڈیوٹی لگائی اپنی ٹیم کی کہ ان سے نیگوشیٹ کریں. تو $850 ملین کی مشین جو تھی وہ انہوں نے کم کروا کے نا 750 بلکہ $700 ملین تک لے کے آئی ان کی ٹیم. اب جناب خود بیٹھے پائیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ تو انہیں رعایت کر دی نا آپ نے, یہ انہیں کو ذاتی طور پہ فائدہ نہیں ہونا تھا. اب مجھے بتائیں کیا دیں گے. ٹیم نے سر پٹ لیا کہ جناب وہ جتنی رعایتیں, انہوں نے کہا آپ اپنی کمپنی کو کہیں کہ جناب یہ ہم 700 نہیں بلکہ $500 ملین دیں گے. انہوں نے کہا نہیں سر یہ ڈیل نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر فون کیا کہ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا واپس آ جاؤ. جب وہ واپس جانے کی تیاری کر رہے تو سی ایم صاحب نے ان کے سی ای او کو فون کیا کہ دیکھیں یہ مشین پہلی دفعہ انسٹال ہونی ہے دنیا میں بھی کسی جگہ پہ, اور میں اتے کھلو کے انسٹال کراؤں گا, ٹھیک ہے, اور جب یہ چلے گی تو پوری دنیا میں شہرت ہونی ہے آپ کی کہ آپ کی مشین کامیاب ہو گئی ہے. انہوں نے کوئی ایسا ان کو مطلب جسے کہتے ہیں پٹو ڈالا کہ وہ سی ای او صاحب راضی ہو گئے. اور یہ ہم نے لیٹسٹ مشینری سستے ترین ریٹ پہ اس وقت خریدی اونلی بیکاز آف نیگوسیشن پاور آف پرائم منسٹر. صحیح. اچھا مجھے یہ بات جنرل الیکٹرک کی طرف سے ایک صاحب نے بتائی اور ہنس کے بتائی. اچھا یہ اب میرا خیال ہے منٹ بھی ہمارے پاس 4 ہی رہ گئے, 3 منٹ رہ گئے. یہ نور اللہ صاحب 20 کے قریب ان کے اراکین اسمبلی ہیں جن کے حمایت یافتہ پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے خلاف یہ ریفرنس بھجوانے لگے ہیں. ریفرنس تو جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس, تو الیکشن کمیشن جو ہے کس کے خلاف بھجوائیں گے کہ کون امیدوار کس پارٹی کا امیدوار تھا؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے امیدوار کے خلاف بھجوا سکتی ہے. ہاں پی ٹی آئی کا تو کوئی امیدوار تھا ہی نہیں. اچھا یہ سادگی ہے رضی صاحب. نہیں یہ پبلک کو گمراہ کر کے ان میں جذبات ابھارنا اور سسٹم کے خلاف نفرت ابھارنا, ان کو سڑکوں پر لانا, نعرے لگانا, تشدد پر اکسانا, یہ ساری یہ ایفرٹس ہیں. سمپلی وہ انہیں ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ ساری چیزیں حکومت بن گئی ہے, ساری پارٹیاں مل کر اکٹھی بیٹھ گئی ہیں, پارلیمنٹ کی تشکیل ہو گئی ہے, کابینہ بن گئی ہے, 2018 کے انتخابات میں دیکھیں نا وہ مخصوص نشستوں پہ یہ وکلا نے کیا رائے دی اور کیا نکلا. ہاں بالکل. 2018 کے انتخابات میں جہانگیر ترین صاحب کا جہاز چلتا تھا اور لوگوں کے گلے میں وہ مفلر ڈالے جاتے تھے پارٹی, وہ بھی تو ہوتا تھا. وہ تب 2 رنگے مفلر. جی 2 رنگے مفلر تب وہ جائز تھا. ہاں جی. اب ناجائز کس طرح ہو گیا سر؟ یہی تو ہے, یہی تو بات بتانے کی یہی ہے کہ پہلے یہ جو تھی یہ آپ جو کرتے تھے وہ تو حلال تھی. اچھا نہیں اس میں سوری پرویز صاحب, عمران صاحب آپ 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. اس وقت وہ امیدوار کسی پارٹی کے ہوتے تھے, وہ آپ کی ٹیکنیکل بات ہے. یہ ٹیکنیکلی یہ لوگ کسی پارٹی کے امیدوار نہیں ہیں. یہ بھی ٹیکنیکل ٹھیک ہے, تو اس لیے ڈیفیکشن کلاس لگتی نہیں. مگر وہ انہوں نے جو قانونی نشاندہی طور کی پہ ہے تو یہ ہے ہی وہ نہیں. دیکھیں نا اخلاقیات جو ہوتی ہیں نا, وہ اصول جو ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ ایک جیسے رہنے چاہیے نا, کہ اصول ہی بدل جاتے ہیں پھر. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. رضی صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے. بس میں نے تو نیک تمناؤں کا اظہار ہی کرنا تھا آپ کے لیے. چلے صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ کل 23 مارچ ہے اور کل جو ہے وہ یعنی ہمیں اس دن کے مناسبت کیا ہے, ہر 23 مارچ کو ہم ایک طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ, لیکن اس بار جو ہے وہ دل سے دعا نکل رہی کہ حالات بڑے ناساز ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر فرمائے اور ہمیں کچھ بہتری کی یا بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی.